ایک لفظ پڑھو الف، وہ اگر تمہارے اندر روشنی پیدا نہیں کرے تو پھر اس علم پر لعنت ہو۔ تو یہ دھمال ڈالتے ہیں۔ وہ انہوں نے ترکیوں نے ایک درویش رقص ایجاد کیا، چقدر خوب اسلام است رقصم دار ہے۔ جب تک اس کائنات کو نہیں سمجھیں گے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، آپ اس کائنات کے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ عطا الرحمن آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پڑھانے کے لیے 70 علوم کی ضرورت ہے۔ آج میری گفتگو ذرا عملی طور پر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مطلب فجر کا مطلب ہے دن کا آغاز۔ یہ کون سی رات تھی جس کے بعد آپ نے اس دن کا آغاز کیا ہے؟ وہ رات بھی بتائے نا۔ اور آپ جتنے آدمی بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ آج کے دن اگر آپ ایک آیت سیکھ لیتے اس 1 گھنٹے کی اس مجلس میں تو یہ بہت بڑا کمال ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون آدمی ہے کہ جو ایک کیڈلاک کار جو اس زمانے میں سرخ اونٹ کے معنی میں آتی تھی، کون آدمی ہے جو بازار میں جا کے ایک سرخ اونٹ خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم سب چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ایک آیت پڑھی اور اس کو سمجھا تو گویا اس نے ایک سرخ اونٹ خریدا۔ صحابہ نے کہا اگر 2 آیتیں پڑھیں، اچھا یہ ایک دن میں 450 صفحات تو ختم نہیں ہوتے۔ آپ کو میں کس وجہ سے یہ بتاؤں کہ آپ قرآن پڑھیں؟ بس ہم آتے فضائل کا ذکر کرتے، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، پھر جس طرح کے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں ایسے ہی پڑھایا جاتا ہوں، ایسے ہی سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ میرے کوئی چمن پھاٹک کی مسجد میں 40 سال ہو گئے، میں نے اس کلاس کا کوئی افتتاح نہیں کیا، کیونکہ 1975 میں وہ او ٹی ٹیکنیشین کی بات کرتے، میں آرتھوپیڈک سرجری میں کام کر رہا ہوں، اور 40 سال میں نے لاکھوں زخمی افغانستان کی پہلی انسرجنسی میں بھی بعد میں بھی اٹھائے ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجری میں MBBS میں نے کیا۔ تو سندھ میں چانڈکا میڈیکل کالج ہے، وہ اکھر پڑھ الف جو بیا ورک سب وسار اندر کے اوجار پناہ پڑی پڑندے کترا، کہ ایک لفظ پڑھو الف، وہ اگر تمہارے اندر روشنی پیدا نہیں کرے تو پھر اس علم پر لعنت ہو۔ آپ اپنے اندر ہم تاریخ ہیں، اور آج یہ جواد نقوی صاحب اس کے یہ شاگرد میں اس مرکز میں عروۃ الوثقیٰ میں جا کے دیکھ چکا ہوں، جس انداز میں انہوں نے نئی نسل کو اپروچ کیا ہے، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کے لیکچر جس طرح قطاروں میں بیٹھ کر بچے، بہت بڑا دلی سکون ہوتا ہے کوئی ہے جو اس تاریک رات میں شمع جلا جلا کر صبح کا منظر پیش کرنا چاہتا ہے، اپنوں کے خلاف بھی دوسروں کے خلاف۔ 40 ذاکرین کے خلاف تو انہوں نے FIR داخل کی، کہ قرآن میں یہ ہے نہیں، تم بیان کدھر سے کرتے ہو؟ تو میں جب چانڈکا میڈیکل کالج میں تو میں موقوف علیہ یعنی دور حدیث تو نہیں کیا تھا، بس اس کے قریب تک۔ میرے والد دیوبند سے، انہوں نے 1953 میں چمن پاٹک کا مدرسہ بنایا، مولوی عبدالغنی صاحب اور یہ سارے لوگ، اور مولانا عبدالمجید صاحب شیخ القرآن،
اور سینکڑوں شاگرد پاکستان کے، افغانستان کے اور انڈیا میں، مغربی بنگال میں ان کے کوئی 1,500 شاگرد جو تھے، جب انہوں نے وہاں مدرسہ سہارنپور کے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا تو ہم اس گھر کے اندر تھے، قرآن اور کتابوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ میں جب وہاں چانڈکا گیا تو میں تو مولوی تھا، ہو گیا داخل میڈیکل کالج میں، تو ادھر مسجد میں مولوی نہیں تھا، میں نے امامت شروع کر دی۔ تو پھر میں نے کہا ایسے کرتے مغرب کے بعد سب بیٹھ کے مل کر قرآن پڑھتے، اب باہر سے کسی مولوی کو کیا لائیں، لڑکے اس کو قبول کریں، سارے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی 185 کے قریب ہم طالب علم بیٹھ جاتے تھے۔ تو مجھے تبلیغی جماعت کے ہمارے شاہد صدیقی تھے، میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ عطا الرحمن آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پڑھانے کے لیے 70 علوم کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ تو بالکل آپ کے بزرگوں نے فرمایا، ٹھیک فرمایا، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا تم قرآن پڑھو تو تم کو 70 علوم آ جائیں گے۔ کچھ دیر سوچا، کہا یار یہ آپ کے بزرگوں نے ٹھیک فرمایا، ابھی آپ ادھر بیٹھ کر نا قرآن میں پچھلے کئی مجلسوں میں یہ ساری چیزیں سنتا رہتا، ابھی بھی ادھر قرآن یہاں سے ہمارے مولانا بھی تھے، کوئی 250 علماء تھے، کوئی رغبت نہیں نظر آتی ہے، کوئی جہاد کے لیے حالات کے مطابق اٹھتا نہیں ہے، بیداری کسی میں نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ ناراض نہ ہوں، آپ لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ تیرنا سیکھنے کے لیے یہ کتاب پڑھو، میں اس کتاب کو حفظ کر لوں، مجھ کو تیرنا آئے گا؟ کہ ایسے ناک بند کرو، ایسے آنکھ بند کرو، ایسے کان بند کرو، پھر ایسے کرو، پھر ایسے یہ کپڑے پہنو، ٹائر لو، یہ فلاں، اور گھر میں بیٹھ کے میں یہ ساری چیزیں پڑھ کے آپ مجھے کہ تم کو تیرنا آتا ہے، میں کہتا ہوں آپ ناک بند کرو، کان بند کرو، یہ بند کرو، وہ بھائی تم کبھی وہ ایک آدمی کشتی میں بیٹھ کے بہت بڑا فلسفی تھا ہماری طرح، تو کشتی چلنے لگی تو اس نے اللہ سے پوچھا کہ تم نے فلسفہ پڑھا ہے، منطق پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھا ہے، چالینوس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھا ہے، ارسطو کو؟ اس نے کہا یار میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، میں تو کشتی چلا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری آدھی زندگی برباد ہے۔ کچھ دیر کے بعد طوفان آ گیا، کشتی الٹنے لگی اوپر، اس نے اس فلسفی سے پوچھا تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یار تیرنا تو مجھ کو نہیں آتا ہے۔ کہا تمہاری ساری زندگی برباد ہے۔ جب تک کہ ہم مولانا مودودی نے مقدمہ تفسیر میں 9th میں تھا، میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی آدمی خود نکل کر اس طرح جس طرح کہ محمد الرسول اللہ نکلے، اپنے دور کے فاران کی چوٹیوں کی اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر دنیا کو دعوت نہ دے، اپنے کردار میں امانت اور صداقت پیدا نہ کرے، اور پھر ہر دن ابو طالب کے گھرانے کو دعوت وہ دے، ابو لہب کو بلائے، عبد العزیٰ، ابو جہل کو بلائے، سارے اپنے 10 چچاؤں کو بلائے جو قریش کے سردار تھے۔ بھائی ابو لہب مکی تھا نا، ہاشمی تھا، مطلبی تھا، قریشی تھا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ تبت یدا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس گمراہی میں ہم لوگ پڑے ہوئے؟ میں جو کچھ بنوں گا وہ میں ہوں گا، جو میری نیت ہوگی، میرے اعمال ہوگے، وہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے، یہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ان سے پوچھو کہ خدا تم کو تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دے گا؟ بہت قریبی لوگ ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، چند دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ دیکھیں موت قریب ہے،
کچھ کے تھوڑی دور ہے نوجوانوں کی، باقی تو سب سفید بالوں والے تو 10-15 سال کے اندر چھٹی۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا سچ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اور آگے ہمارا رب ہوگا۔ میرے سامنے کوئی ملا نہیں، خدا ہوگا، وہ پوچھے گا۔ آنکھیں میں نے دی، کان میں۔ تم روزانہ جو ہے کپڑے کے نمونے تلاش کرو، الفرج اکیڈمی میں نہیں جاتے تھے، تم جا کے بازار میں ٹائلوں کے نمونے، چقدر خوب ٹائل گرفتم ہو، چقدر کشم ہوتا، صبح سے شام تک کن چکروں میں تم پڑے رہے۔ یہ آنکھیں میں نے اس لیے دی تھی، کان اس لیے دیے تھے، دماغ اس لیے دیا تھا مجھے۔ اس ایک سوال کا جواب آپ سوچ لیں۔ میں آج آپ کو یہ بات صاف بتا دوں، آپ نے آج آغاز کیا نا ایک آیت کا، آپ کو پورے قرآن کا اجر آج مل جائے گا۔ یہ جو الفجر اکیڈمی کی بنیاد ہے نا، یہ ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو باتیں کرتے، کل سے یہاں 50 آدمی ہوں، مولوی صاحب پہلی آیت پڑھائے اور اس کے بعد یہ روشنی شروع ہو جائے گی، آپ کا گھر منور ہوگا، آپ کے دوستوں کی زندگیاں منور ہوں گی، آپ کے اور یہ عمارت جو جس مقصد کے لیے آج وہ کہتا ہے نا کہ کیا کہتا ہے اقبال کہ جو صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، ہم لوگوں نے اسلام کو بڑا تقسیم کیا ہوا ہے، ایسے ایسے سر کا یہ آدمی پہنچ گیا ہے، اس پہ جو ہے نا اس کو کیا کہ حال طاری ہو جاتا ہے۔ سندھ میں تو یہ دھمال ڈالتے ہیں، وہ انہوں نے ترکیوں نے ایک درویش رقص ایجاد کیا، چقدر خوب اسلام است، رقص دار، اور ملا کی شریعت میں فقط مستی و گفتار۔ میں ملا ہوں، بات تو مجھے کرنی ہے، دلائل بھی دینے، آپ کو پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، میں سمجھا رہا ہوں، مستی و گفتار۔ اور شاعر کی نوا افسردہ و گمگشت و بے ذوق، افکار میں گم ہے نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ اپنے اوپر اقبال نے تنقید کی ہے، شعر ہی پڑھتا ہوں نا۔ وہ جب اس نے ہندو کو قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، علم الدین نے، ہاں وہ شراب پیتا تھا، غازی علم الدین، قائد اعظم اس کا وکیل، اقبال وکیل، کہتے ہیں جی ایسے کرو کہ تم کو میں نے نہیں مارا ہے۔ وہ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھ کو جنت بلا رہی ہے۔ اور اقبال نے اپنی کتابیں پھینکی کہ دفتر پارینہ در غرق شراب اولا میں نہ بولا، کاش یہ میری کتابیں میں نے شراب میں بھگو دی ہوتی جو مجھے عشق کی ان منزلوں۔ اچھا جزاک اللہ کہہ دیا آپ نے۔ تو مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مرد مسلمان نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی شریعت میں فقط مستی کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اکیڈمی نہیں بنائی۔ کون سی اکیڈمی تھی مجھے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غار حرا میں، ان کو سمجھ آ گئی، اس سے پہلے انسانی خدمت کے ادارہ قائم کیا الف الفضول، اور اسی کی بنیاد پر جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلم اور کتاب اور مباحثہ اور تعلیم کے بغیر تم پھر قوم پرستیوں میں، مذہبی پرستیوں میں پڑ جاؤ، انسان پرستی تم میں نہیں آئے گی۔ انسانی جان، مال اور آبرو کو اگر کوئی بچائے گی وہ تعلیم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ یہ نوجوان آپ کو بتا رہے کہ یہ ہے وہ علم۔ کسی کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اگر خدا سے کے بارے میں آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب۔ علم کیا ہے، ہدن کیا ہے، کتاب منیر کیا ہے؟ کیا کتاب منیر علم نہیں ہے مولانا؟ تو پھر علیحدہ کیوں بیان کیا؟
علم جو ہے وہ العلم علمان ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا قول ہے، علم دو ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ قرآن بھی کہتا ہے بھائی دنیا میں جو آپ بلائی مانگ رہے تو اچھی نوکری چاہیے نا، اچھا لباس چاہیے، اچھا گھر ہو، اچھے رشتہ دار ہوں، اچھی قوم ہو، اچھے ساتھی ہوں، اچھی مجلسیں ہوں، اور بہت اچھی دعوت بھی ہو، کھانا پینا بھی ہو، اور یہ بھی ہو اور یہ بھی۔ آپ حسنات جو دعا کرتے آپ کیا مانگتے ہیں؟ چاکلیٹ مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی ساری، جس دنیا کو آپ نے جنت نہیں بنائی، آخرت میں آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ فی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ بالکل آج سے شروع کرے قرآن کو پڑھنا، یہ الفجر کے، اور یہیں پر پڑھنا شروع کر دے، اور جو جو آدمی آپ کو ملتا ہے اس کو لائے، اس کا آغاز کرے، اس پہ جس طرح کی ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا، اس کی صرف و نحو کی، اس کی تحلیل کی، ایک 4-6 الفاظ کی، اس پہ سوالات کیے، اس کے جوابات ڈھونڈے۔ آج نہیں ہوتا ہے کل ہوں گے، پرسوں ہوں گے۔ اب 88 نعمتیں صرف سورہ رحمان میں بیان ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، قرآن فرماتا ہے، مولانا بیٹھے، یہ جو العلم علمان ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم، یہ تو کیمسٹری ہے، جغرافیہ ہے، ٹائم اور سپیس، زمین اور آسمان کی تخلیق کو آپ کیسے جانیں گے؟ جیولوجی آپ کو نہیں آئے گی، کیمسٹری نہیں آئے گی، فزکس نہیں آئے گی۔ فزکس نہیں آئے گی تو آپ دن رات کی ناپ تول کیسے کریں گے؟ وقت، ویلاسٹی ہے، ایکسلریشن ہے۔ جب تک اس کائنات کو نہیں سمجھیں گے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کائنات کے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کدھر سے آپ کہتے ہیں یہ دینی علوم ہے وہ دنیا میں؟ وہ فی دنیا حسنہ ہے، یہ فی دنیا آخرہ، فی الآخرہ۔ تو میں اگر آپ کو بات سمجھانے میں پہنچ گیا ہوں تو ایک ہے فکری بنیاد، ایک ہے ذکر کی بنیاد۔ ایک کا تعلق کس سے ہے؟ فکر کا، عقل سے، اور ذکر کا تعلق دل سے ہے، مائنڈ اینڈ ہارٹ ڈائلاگ۔ اور اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اس نے کہا چیز مرگ عقل، عقل کب مرتی ہے؟ گفتم ترک فکر، جس دماغ میں فکر نہیں ہو وہ مر جاتی۔ اس نے مجھ سے پوچھا چیز مرگ قلب، دل کی موت کب ہوتی ہے؟ تو کہا کہ ترک ذکر۔ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ذکر بھی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یہ لیٹ کر کون سا ذکر ہوتا ہے مولانا؟ علی جنوبہم، ثواب ہے، ہر وقت آدمی ذکر میں ہوتا ہے۔ یار یہ کیسے بنا، یہ کیسے بنا؟ یہ اب آخری بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فزکس اور کیمسٹری جو ہے 10 کروڑ میل کے فاصلے پر سورج لگا ہوا ہے۔ تھوڑا قریب ہوتا تو زمین جل جاتی، تھوڑا دور ہوتا تو سردی سے ممکن نہیں تھا زمین میں۔ اب یہ ایک نقطہ قرآن نے بیان کیا کہ الرحمن علم القرآن۔ آج تبیان القرآن کی بھی بات آپ لوگ کر رہے ہیں اس مجلس میں، کہ سب سے بڑا وائی ہی از مرسیفل، مہربان رب کیوں ہے؟ اسے قرآن سے کہا۔ آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ یہ رحمت ہے، مہربانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی، خلق الانسان علمہ البیان۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، گونگا نہیں بنایا۔ اب مہربانی کو آپ اس میں دیکھیں، جانوروں کے، گونگے جانوروں کو دیکھیں، اپنے آپ کی بیان کو دیکھیں، تبیان آپ لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، الشمس والقمر بحسبان۔ 10 کروڑ میل کے فاصلے پر میں نے ایک
सूरज मुकर्रर किया। करीब होता तो ज़मीन जल जाती, दूर होता तो सर्दी से मुमकिन नहीं था। तो मेरी मेहरबानी ये नहीं है कि सूरज बनाया है, मेरी मेहरबानी ये कि हिसाब से बनाया है। चांद को हिसाब से नहीं बनाता तो आज कराची शहर नहीं होता, थोड़ा करीब होता कराची के ऊपर पानी बह रहा हो। अब ये बात जो है अकल के साथ है। वह आदमी जो 10 करोड़ मील के फासले पर उस खालिक मालिक को पहचाने, ये कौन सी मेहर खुदा की 88 मेहरबानियाँ सूरह रहमान में बताई है। मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये आपको बात अर्ज़ करता हूँ। अगर आप इस एकेडमी से मुत्तफिक हैं, इसमें नाम दर्ज करें। अल्लामा इब्रार साहब इधर बैठेंगे, आपको रोज़ाना मगरिब के बाद एक आयत का दर्स देंगे। बस आप लोग जाएं 20 मिनट। तो आज ये हमारी कामयाब मुहिम है। बाकी तकरीरें मैं इतनी लंबी तकरीर कर सकता हूँ कि शहरी भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन खुद आप अपने अंदर रोशनी पैदा करें कि ये नूर चराग़े राह है, मंजिल नहीं है। गुज़र जा अक्ल से कि ये नूर चराग़े राह है, मंजिल नहीं है। तो इसलिए मैं यही बात आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इल्म रा बल दिल जन्नत यारे हुआ, इल्म रा बल तन जन्नत मारे हुआ। ए तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। और मराब गुल अफ़गान के अशार का तर्जुमा इकबाल ने किया है कि ये मदरसा, ये खेल, ये गोगाए रवा रो, इस ऐश फरावा में है हर लहज़ा गमे नौ। वो इल्म नहीं ज़हर है अहरार के हक़ में, जिस इल्म का हासिल हो जहाँ में दो कफ़े जाओ। डॉलर की परस्तिश है, इसके पास इतने, इसके पास इतने। वो भिंडी नहीं खा सकता है, भिंडी एक वक्त की भिंडी की इजाज़त है और समेट रहा है, दुनिया के सारे अमवाल समेट रहा है। ये ज़िंदगी। अल्लाह ताला इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमा ने भी बड़ी सब्र से मेरी बातें सुनी हैं। और यहाँ पर जो लोग आए हैं, कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म से मुनव्वर फरमाए। एक नए दौर का आगाज़ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये जो मोबाइल है ना, ये इसलिए नाजिल हुआ है कि हर आदमी ब्रेकिंग न्यूज़ पे देख रहा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं और इमाम मेहदी उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। सुन्नियों का इमाम मेहदी भी शियों का इमाम मेहदी, वो तो इनको मुत्तफिक करेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अदियान को इकट्ठा कर देगा इस ज़मीन पर। एक अजीम इस्लामी, आप लोग उसके सिपाही हैं। मैं आज आपको साफ कह रहा हूँ। और आपको अल्लाह ताला सिपाही बनाएगा जब आप इस कुरान को आज से शुरू कर दें। आपको ऐसी रोशनी हो, आप हैरान होंगे। ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना, ये ऐसी है, इनमें कोई इल्म फ़नून है, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का। इल्म सिर्फ एक है और वो कुरान मजीद है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।